بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ ملک شام سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بھی، اور دوسرا آپ کے پاس مال و دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے خوب دیا ہے۔ میں مقروض ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں گھر کے اندر گیا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ گھر کا دروازہ تو بڑا عالی شان ہے، لیکن گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر کا سامان اور ضرورت اشیاء سے بھی خالی تھا، کوئی چارپائی بھی نہیں تھی، ایک سوکھی ہوئی کھجور کی شال کی چٹائی تھی۔ جب میں بیٹھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے بھائی، کیا تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ تو اس شخص نے کہا، جی حضور، ضرور بتائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، ہاتھ ان کے خالی تھے۔ وہ شخص پھر کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تھوڑے نہیں، بہت سارے پیسے چاہیے، میں بہت زیادہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ شروع ہوتی ہے، تم جاؤ اور جا کر انہیں اپنا مسئلہ بتانا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کے بارے میں بتا دوں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سخاوت کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ وجہ تلاش نہیں کرتے، تم جاؤ اور جا کر بس اتنا کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور پھر تم اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور چلتا چلتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو گھر کے اندر سے کچھ ڈانٹنے کی آواز آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ میں شہد ملا کر کیوں پیتے ہو؟ اتنا خرچہ کیوں بڑھا رکھا ہے؟ یا دودھ پیا کرو یا شہد کھایا کرو، دونوں چیزیں میٹھی کیوں کھاتے ہو؟ اتنا خرچہ کیوں بڑھا دیتے ہو؟ وہ شخص دروازے پر کھڑا سوچنے لگا کہ یہ کتنے عجیب شخص ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر ہیں، بہت سخاوت کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، یہ تو شہد اور دودھ ملا کر پینے سے اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، میری مدد کیا کریں گے؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی دستک سن کر باہر آئے تو میں نے انہیں سلام پیش کیا تو مجھے کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا، وہ بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے گھر کے اندر لے گئے، مجھے ایک کمرے میں بٹھایا، پھر میرے لیے دودھ اور شہد ملا کر لائے، میں نے شہد والا دودھ پیا اور ساتھ ہی میں کہنے لگا کہ آپ اپنے بچوں کو کیوں ڈانٹ رہے تھے اور آپ میرے لیے دونوں چیزیں لے آئے اور وہ بھی میٹھی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو میرے لیے کھجوروں کا حلوہ آ گیا، میں نے کھجوروں کا حلوہ کھایا، پھر مجھ سے پوچھنے لگے، اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب میری مہمان نوازی کی، پھر بعد میں پوچھا، بتاؤ بھائی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، کاروبار معاملات میں مجھے کچھ مشکل پیش آئی ہیں اور میں قرضے کے تلے ڈوب گیا ہوں، مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی، مجھے 3000 دینار کی ضرورت تھی، اور وہ غلام ایک اونٹ لے کر آ گیا اور وہ بھی سامان سے لادا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہنے لگے اس اونٹ پہ تمہارے گھر والوں کے لیے بھی کچھ سامان رکھ دیا ہے اور 6000 اشرفیاں بھی رکھ دی ہیں، اور تم آتے وقت پیدل آئے تھے اور جاتے وقت اس اونٹ پر جانا۔ میں نے کہا حضور میں اس اونٹ کو واپس کیسے کروں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واپسی کا کس نے کہا ہے؟ یہ اونٹ تو میں نے آپ کو تحفے میں دیا ہے اور باقی سامان آپ رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی بنا دے اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔